برطانوی جریدے اکانومسٹ کے مطابق ایران جنگ نے عالمی معیشت کو ہلا کر رکھ دیا، مہنگائی، عالمی کساد بازاری کا خطرہ بڑھ گیا، آبنائے ہرمز طویل بندش کی صورت میں تیل $150 فی بیرل تک پہنچنے کا خدشہ۔ جنگ نے عالمی توانائی قیمتوں میں شدید اتار چڑھاؤ پیدا کر دیا، گیس سپلائی بھی متاثر، قطر کی بندش سے عالمی LNG مارکیٹ میں ہلچل، دنیا کے پاس 1.8 ارب بیرل ہنگامی ذخائر، مگر ترسیلی رکاوٹیں، بحران کم کرنے میں رکاوٹ۔ ایشیا میں گیس کے لیے دوڑ، یورپ میں قیمتیں 50% سے زائد بڑھ گئیں، توانائی سبسڈی کا دباؤ بڑھنے کا امکان، ترقی پذیر ممالک کو سب سے زیادہ نقصان کا خدشہ۔ برطانوی جریدے اکانومسٹ نے خبردار کیا ہے کہ ایران جنگ اور آبنائے ہرمز میں کشیدگی نے عالمی معیشت کو شدید عدم استحکام کے نئے دور میں داخل کر دیا ہے۔ مشرق وسطی کی کشیدگی کو مذہبی جنگ قرار دینے کی مہم جنگ کو مسلمان بمقابلہ عیسائی کا رنگ دینے کا خدشہ۔ امریکی مبصر کے مطابق امریکہ میں طاقتور سیاسی حلقے مذاہب کے درمیان تصادم کی فضا پیدا کر رہے ہیں۔ مذہبی تنازع کی صورت میں عیسائی اور مسلم دنیا کے تصادم کا خدشہ مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز بیانیہ خطرناک نتائج لا سکتا ہے۔ امریکی ریپبلکن سینیٹر کے مطابق ایران اور اسرائیل تنازع مذہبی جنگ کی نوعیت اختیار کر سکتا ہے۔ امریکہ میں بعض سیاسی حلقوں کی جانب سے مذہبی منافرت کو ہوا دینے کی کوششوں پر تشویش بڑھ گئی ہے۔ اگر مشرق وسطی کی کشیدگی کو مذہبی رنگ دیا گیا تو یہ عالمی سطح پر بڑے مذہبی تصادم کی شکل اختیار کر سکتی ہے۔ لنکس کلب کے شعبہ برائے سوشلتے نے انکشاف کیا ہے کہ امریکہ کے با اثر یہودی بزنس کمیونٹی اور یہودی لابی اس جنگ کو عیسائیت اور اسلام کی جنگ قرار دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس سلسلے میں عیسائی پادریوں کو ٹرمپ پر بائبل کی آیات پڑھی جا رہی ہیں تاکہ ٹرمپ مسلمانوں کے خلاف اس جنگ کو جیت سکے۔ عیسائی مذہبی حلقوں میں امریکہ اور ایران جنگ کو صلیبی جنگ کا نام دیا جا رہا ہے۔ عیسائی پادریوں کا کہنا ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ اسلام کے فتنے کو جڑ سے اکھیڑ دیا جائے، اور اس سلسلے میں وہ ٹرمپ کو مسلمانوں کے خلاف ہیرو کا درجہ دے رہے ہیں جو اس دنیا میں نجات دہندہ بن کر آیا ہے۔ عیسائی پادری اور یہودی ربی اس جنگ کے پہلے نشانہ ایران کے بعد خلیج میں اسرائیلی حکومت کے قیام کو یقینی بنائیں گے۔ اس بات پر وہ متفق ہیں کہ اگر ایران کو امریکہ کے ہاتھوں شکست ہوتی ہے تو اس کے بعد بہت جلد وہ اسرائیل کو پورے سعودی عرب کی زمین دلوانے میں اہم کردار ادا کریں گے۔ اس سلسلے میں ان مذہبی مبلغین کے اکسانے پر ٹرمپ نے UN کے اس اجلاس کی سختی سے مخالفت کی ہے جو فلسطینی ریاست کی خود مختاری کے مسئلہ کو بیان کرے۔ سابق چیئرمین لنکس کلب کمال احمد رضوی نے اس بات کی پرزور تائید کی ہے کہ خلیج میں ایرانی حملوں کو بہت سے ناعاقبت اندیش ایران کے غلط طرز عمل پر تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں اور پوشیدہ سفارتکاری سے ایران کو اس بات پر آمادہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان حملوں سے ایران کو روکا جائے، جبکہ ایرانی موقف اس بات پر بالکل واضح ہے کہ جب تک خلیج میں امریکی اڈے موجود ہیں، صرف ایران ہی نہیں بلکہ خود سعودی عرب کی سالمیت کو اسرائیل سے مستقل خطرہ ہے، جو کہ ایران کی شکست کے بعد سعودی عرب کے تمام علاقوں کا کنٹرول سنبھال لے گا، اور امریکہ اس سلسلے میں اسرائیل کا بھرپور ساتھ دے گا۔